واللہ اعلم۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہم خندق والے دن خندق کھود رہے تھے کہ ایک نہایت سخت چٹان سامنے آ گئی جسے توڑنے میں صحابہ ناکام رہے، چنانچہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ یہ سخت چٹان خندق میں آ گئی ہے جو ٹوٹنے میں نہیں آ رہی۔ آپ نے فرمایا اچھا میں خود خندق میں اترتا ہوں۔ پھر آپ کھڑے ہوئے اور بھوک کی شدت سے آپ کے پیٹ پر پتھر بندھا ہوا تھا، اور 3 دن ہمارے ایسے گزرے تھے کہ ہم نے کوئی چیز چکھی تک نہیں تھی۔ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کدال پکڑی اور چٹان پر ماری، جس سے وہ ریت کا ٹیلا ہو گئی، یعنی ریت کی طرح ریزہ ریزہ ہو گئی۔ راوی حدیث حضرت جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے کہا اے اللہ کے رسول مجھے گھر جانے کی اجازت دیں۔ چنانچہ میں گھر آیا اور اپنی بیوی سے کہا میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی حالت دیکھی ہے جو میرے لیے ناقابل برداشت ہے، کیا تیرے پاس کھانے پینے کی کوئی چیز ہے؟ اس نے کہا میرے پاس کچھ جو اور ایک بکری کا بچہ ہے۔ چنانچہ میں نے وہ بچہ ذبح کیا اور اس نے جو پیسے، یہاں تک کہ ہم نے گوشت پکنے کے لیے ہنڈیا میں ڈال دیا۔ پھر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا جبکہ آٹا تیار تھا اور ہنڈیا چولہے پر چڑھی ہوئی پکنے کے قریب تھی۔ میں نے کہا میں نے تھوڑا سا کھانا تیار کیا ہے، اے اللہ کے رسول آپ تشریف لے چلیے اور 1 یا 2 آدمی ساتھ لے لیں۔ آپ نے فرمایا وہ کھانا کتنا ہے؟ میں نے آپ کو تفصیل بتلائی تو آپ نے فرمایا وہ بہت ہے اور عمدہ ہے، تم اپنی بیوی سے کہہ دو کہ میرے آنے تک ہنڈیا چولہے سے اتارے نہ تنور سے روٹیاں نکالے۔ پھر آپ نے تمام صحابہ کو خطاب کر کے فرمایا اٹھو یعنی چلو۔ چنانچہ تمام مہاجرین اور انصار اٹھ کھڑے ہوئے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں جلدی جلدی گھر آیا اور بیوی سے کہا تیرا بھلا ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھ تمام مہاجرین اور انصار سب آ گئے۔ بیوی نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تم سے کھانے کی مقدار کی بابت پوچھا تھا؟ میں نے کہا ہاں۔ دارمی کی روایت میں اس کے بعد ہے کہ بیوی نے کہا اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے، تم نے تو انہیں جو کچھ ہمارے پاس ہے بتلا دیا تھا۔ بیوی کی یہ بات سن کر مجھے کچھ حوصلہ ہوا اور میرے دل کا بوجھ دور ہو گیا، اور میں نے بیوی سے کہا تو نے سچ کہا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے فرمایا اندر آ جاؤ اور تنگی نہ کرو۔ پھر آپ نے روٹی کے ٹکڑے کرنے اور ان پر گوشت رکھنا شروع کر دیا، اور ہانڈی سے گوشت اور تنور سے روٹی نکال لیتے تو انہیں ڈھک دیتے اور انہیں اپنے ساتھیوں کی خدمت میں پیش کر دیتے اور پھر نکالتے، اور اس طرح دوسروں کو دیتے۔ چنانچہ اس طرح آپ روٹیاں توڑتے اور گوشت نکالتے رہے اور سب کو دیتے رہے، یہاں تک کہ سب سیر ہو گئے اور اس میں سے کچھ کھانا پھر بھی بچ گیا۔ پھر آپ نے جابر کی بیوی سے فرمایا تو بھی کھا لے اور دوسروں کو ہدیہ بھی بھیج کیونکہ لوگ بھوکے ہیں۔ بخاری و مسلم۔ ایک اور روایت میں ہے حضرت جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں جب خندق کھودی جا رہی تھی تو میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھوکا دیکھا، چنانچہ میں اپنی بیوی کی طرف لوٹا اور اس سے پوچھا کیا تیرے پاس کوئی چیز ہے، کیونکہ میں نے دیکھا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سخت بھوکے ہیں۔ تو اس نے ایک تھیلا نکال کر مجھے دکھایا
جس میں 1 صاع جو تھے اور بکری کا ایک پالتو بچہ بھی ہمارے پاس تھا۔ میں نے اسے ذبح کیا اور بیوی نے جو پیسے اور میرے گوشت بنانے سے فارغ ہونے تک وہ بھی جو پیس کر فارغ ہو گئے۔ میں نے گوشت ٹکڑے ٹکڑے کر کے ہنڈیا میں ڈالا، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس واپس جانے لگا تو بیوی نے کہا، مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کے سامنے رسوا نہ کرنا۔ چنانچہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آپ سے چپکے بات کی۔ میں نے کہا، اے اللہ کے رسول، ہم نے اپنا بکری کا بچہ ذبح کیا ہے اور 1 صاع یعنی 2.5 کلوگرام جو پیسے ہیں، تو آپ تشریف لائیے اور آپ کے ساتھ چند آدمی۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلند آواز میں فرمایا، اے خندق کھودنے والو، جابر نے کھانا تیار کیا ہے تو تم سب آؤ۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، تم اپنی ہنڈیا چولہے سے نہ اتارنا اور نہ اپنے آٹے کی روٹی پکانا یہاں تک کہ میں آ جاؤں۔ چنانچہ میں آیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی لوگوں کے ساتھ آگے آگے چلنے لگے، حتیٰ کہ میں اپنی بیوی کے پاس آیا اور اسے سب کے آنے کی خبر دی۔ اس نے مجھے کوسنا شروع کر دیا۔ میں نے کہا، میرا کیا قصور ہے؟ میں نے تو وہی کیا جو تجھ سے کہا تھا۔ بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے۔ بیوی نے آٹا نکال کر آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ آپ نے اس میں اپنا لعاب دہن ڈالا اور برکت کی دعا فرمائی۔ پھر ہماری ہنڈیا کی طرف آئے، اس میں بھی آپ نے لعاب دہن ڈالا اور برکت کی دعا فرمائی۔ پھر فرمایا، کوئی روٹی پکانے والی بلا لے، وہ تیرے ساتھ روٹی پکائے اور اپنی ہنڈیا میں سے پیالوں میں سالن ڈالتی جا، مگر اسے چولہے سے نہ اتارنا۔ اور یہ سارے یعنی شریک طعام افراد 1000 تھے۔ میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ سب نے کھانا کھایا، یہاں تک کہ کھانا باقی چھوڑ گئے اور چلے گئے، اور ہماری ہنڈیا یقیناً جوش مار رہی تھی جیسے وہ پہلے ابل رہی تھی، اور ہمارے آٹے سے بھی پہلے کی طرح روٹیاں پک رہی تھیں۔ سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل اور دبائیے بیل کا آئیکن تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفیکیشن اپڈیٹس مل سکے۔